بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری۔ محترم حضرات، قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کی آگ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا، اس وقت وہ اپنے اعمال پر حسرت و افسوس کریں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ، حسرت و افسوس کا دن کہا گیا۔ اور اس وقت وہ بہت ساری آرزوئیں کریں گے۔ ان آرزوؤں میں آپ کے سامنے دو آرزوؤں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو کافر لوگ ہیں، مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، کاش کہ وہ بھی دنیا میں مسلمان ہوتے تو کسی نہ کسی طرح سے آخر میں ہی جہنم سے ان کو نکال دیا جاتا، اور جہنم کے عذاب سے وہ بچ جاتے تھے۔ اور دوسری آرزو ان کی ہوگی، دنیا میں اپنے غلط دوستوں اور غلط ساتھیوں پر افسوس کریں گے، اے کاش، ہائے افسوس، ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس لیے کہ فلاں کی دوستی نے ہم کو نصیحت ہمارے پاس آ جانے کے باوجود اس کی دوستی نے گمراہ کر دیا اور مجھے راہ راست پر نہیں آنے دیا۔ ایک تیسری آرزو جس کا ذکر آج کے درس میں کیا جائے گا، وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر تھی، اور وہ اللہ اپنے اعمال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو نہیں بجا لاتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں جو اعمال بھی کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی برباد ہو گئے، اور آخرت میں ان کو ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، ان کی محنتیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان کے اعمال آخرت میں سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری زندگی بھر کی محنتیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوگا جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں، بزرگوں کے طریقے کو اپناتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن جب ان کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور ان کے اعمال پر ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو اس وقت وہ افسوس کریں گے۔ اور اللہ نے کہا سورہ احزاب میں مسلسل 3 آیتیں، آیت نمبر 60 پر 6، 60 پر 7، 60 پر 8 میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں، جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی ان کو جہنم کی آگ میں مسلسل پلٹا پلٹا کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا،
اس وقت وہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں، ہماری محنتیں سب برباد ہو گئیں اور ہم جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اے کاش کہ دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ مزید وضاحت کے ساتھ وہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے بزرگوں، بڑوں اور سرداروں کی اطاعت کی جس کی وجہ سے انہوں نے ہم کو راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ بزرگوں کے پیچھے چلے گئے اور سرداروں کے پیچھے چلے گئے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیے، ان کی اطاعت کیے، اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہم کو راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ ایک تو افسوس کریں گے کہ بھلا کی دوستی نے ہم کو گمراہ کیا، غلط دوستوں کی دوستی میں پڑ کر کے وہ گمراہ ہوئے، اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر کے بڑوں اور بزرگوں کی اطاعت کر کے وہ گمراہ ہوئے، جس کی وجہ سے وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، اس لیے وہ اللہ سے اس وقت چونکہ ان کے بڑے اور بزرگوں کی باتوں میں آ کر کے وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور گمراہ ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیے، تو ان کی گمراہی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب وہ بنے۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے، کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب، تو ان بزرگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اس لیے ان کو تو ڈبل عذاب دے۔ ایک تو یہ خود گمراہ تھے اور گمراہی کے راستے پر چلتے بھی تھے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر چلاتے تھے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتے تھے، تو خود گمراہ تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اس لیے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت برسا، یہ تیری رحمت کے مستحق نہیں ہے، یہ تیری لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہے، ان پر تو بڑی لعنت بھیج دے۔ تو اس وقت وہ افسوس بھی کریں گے اور ان بزرگوں کی بربادی کے لیے اللہ سے بد دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، ان پر لعنت بھیج۔ تو اس لیے آخرت میں نجات کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ دنیا میں ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور ہم کلمہ توحید کا جو اقرار کرتے ہیں، شہادتین جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہم شہادتین میں یہی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ سچا معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے دو ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں۔ اگر کسی بھی عمل میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے تو وہ ہمارا عمل برباد ہو جائے گا اور قیامت کے دن ہماری محنت ضائع ہو جائے گی اور ہم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، آخر کون انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کر رہا ہے، میری نافرمانی کرنے والا انکار کر رہا ہے اور وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ موجب ہلاکت ہے اور آخرت میں جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمارے ہر عمل میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑیں، ورنہ ہماری محنت بھی ضائع ہو جائے گی اور آخرت میں ہم مجرموں میں، نافرمانوں میں، گنہگاروں میں اور نقصان اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، اور اس وقت ہم کو افسوس ہوگا
اور ہم آرزو کریں گے، لیکن افسوس کرنے اور آرزو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی جگہ ہے، یہاں توبہ کی گنجائش ہے، اپنی اصلاح کرنے کی گنجائش ہے۔ آخرت میں ہم کو ہمارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس وقت افسوس کرنے سے، غلطی کا اعتراف کرنے سے، اللہ کے سامنے ہیلے بہانے پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ کوئی ہیلے بہانے قبول کیے جائیں گے اور نہ غلطی کا اعتراف کرنے سے آدمی کو اللہ کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔